اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت دن بعد موقع ملا، سردیوں کا موسم تھا، سوچا کہ دوستوں کو تھوڑا سا اسپیشلی ایسے لوگ جن کے گھر میں دل کے مریض ہیں یا خود ان کو کچھ نہ کچھ دل کا عارضہ لاحق ہے، تو سردیوں کے اثرات دل کی مختلف بیماریوں پر کیا ہو سکتے ہیں اور پھر کن چیزوں کا خیال رکھا جائے تاکہ ان اثرات سے دل کے مریض بچ سکتے ہیں۔ سب سے جو کامن مسئلہ ہے، پہلے اگر اس کی بات کر لیں تو اس میں ہے بلڈ پریشر، کہ بلڈ پریشر اور سردی آپس میں کس طرح متعلق ہیں۔ اچھا، بلڈ پریشر ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر میں سردیوں میں چونکہ نالیوں کا سکڑاؤ بڑھتا ہے، کیوں آپ کبھی بھی ایسے انوائرمنٹ میں چلے جائیں گے جہاں سرد ہے، موسم ٹیمپریچر ڈاؤن ہے، تو جسم ہیٹ کو کنزرو کرنے کے لیے اپنی نالیوں میں سکڑاؤ پیدا کرتا ہے، اور اگر آپ نے پراپر اپنی ڈریسنگ اس لحاظ سے نہیں کی ہوئی ہے تو جسم ایسے کپ کپاہٹ کا احساس ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے، مسلز کنٹریکٹ کر کے ہیٹ کو کنزرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ جسم کے اندر ہیٹ برقرار رہے، جس کے نتیجے میں جب بھی نالیوں کا سکڑاؤ زیادہ ہوگا تو بلڈ پریشر بڑھے گا۔ یعنی اگر بلڈ پریشر کا مریض زیادہ دیر سردی کو ایکسپوز ہوگا تو اس کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ تو کوشش کریں بلڈ پریشر کے مریض خاص طور پہ جب ان کو باہر نکلنا پڑے کسی بھی وجہ سے، یا کسی ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں ہوا ہے، سرد موسم ہے، تو جسم کو پراپرلی کور کریں، سر کا بہت خیال رکھیں، ٹوپی، کان، یہ ساری چیزیں۔ تو اوور آل یہی ہے کہ بلڈ پریشر کے مریض کو اپنی سردی سے بچاؤ کے لیے بہت ایفرٹ کرنی چاہیے۔ یہ تو ایک، اور کبھی کبھار آپ چیک کر لیں، مجبوری ہے، انوائرمنٹ سرد رہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ دوائیوں کی ضرورت پڑے۔ ڈپریشن کے حوالے سے پوچھیں رانا عامر صاحب، چونکہ ابھی یہ ڈسکشن ہماری ڈپریشن پہ ہے نہیں، اور یہ اس کے لیے ظاہر سی بات ہے ماہر نفسیات جو اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، سائیکیٹرسٹ، وہ ڈپریشن کے متعلق زیادہ صحیح بات کر سکیں گے بجائے کہ میں کروں۔ دوسرے دیکھیں، دل کے مریض دو اور تین اور طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کو انجائنا کی کیفیات ہوتی ہیں، یعنی دل کی نالیوں میں تنگی ہے، اور ہمارے ہاں بہت سے ایسے مریض ہیں جن کو انجائنا کی کیفیت ہے، لیکن وہ اس انجائنا کی کیفیت کے ساتھ اپنا پراپر علاج نہیں کراتے، یعنی کوئی اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی، بائی پاس، اس نوعیت کی چیزیں انہوں نے نہیں کرائی ہوئی ہوتی، دوائیوں پہ چل رہے ہوتے ہیں علامتوں کے ساتھ۔ تو سردی کے موسم میں اگین یہ انجائنا کی کیفیات بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ سید عمر شاہ ڈی جی خان سے تھینک یو جی۔ تو ان کو بھی بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ اگین ریزن وہی ہوتا ہے، جب نالیوں کا سکڑاؤ بڑھے گا تو بی پی بڑھنے کی وجہ سے دل پہ بوجھ زیادہ ہو جائے گا۔ جب بھی دل پہ بوجھ زیادہ ہو جائے گا تو انجائنا کی کیفیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اجاز خان سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام۔ تو اگین یعنی ایسے لوگوں کی کیفیات بڑھنے کا خدشہ ہے۔ کوشش کریں جب بھی گھر سے باہر نکلیں، چلنا پھرنا ایکٹیویٹی میں ویسے ہی دل پہ بوجھ پڑتا ہے، اور اگر آپ کو چلنے پھرنے فزیکل ایکٹیویٹی پہ سینے میں درد کی شکایت ہے تو اپنے آپ کو سردی سے بہت بہت بچانا ہے، ورنہ چلنے پھرنے کے دوران اب گھر سے نکلے اور تھوڑا چلنے کے بعد سینے پہ دباؤ آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ سردی کی صورت میں کاشف صاحب فرام یو ایس اے، تھینک یو جی کنیکٹ ہونے کا یو ایس اے سے، سردی میں انجائنا کی کیفیت بڑھے گی نالیوں کے سکڑاؤ بڑھنے کی وجہ سے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ ایفیشینٹ دواؤں کی ضرورت پڑے اپنے انجائنا کو قابو کرنے کے لیے۔ تیسری قسم ہارٹ فیلئر کے مریض ہیں، جن کی بھی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو دوائیوں پہ چل رہے ہیں۔ ہارٹ فیلئر مطلب یہ ہے کہ ان کا دل کے کام تھوڑے سے کم ہو گئے ہیں کسی بھی وجہ سے، پہلے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، بلڈ پریشر کا مرض ہے، یا دل کے پٹھوں میں کمزوری آ گئی ہے،
بابر خان فرام کامرا کینٹ پی ہے، تھینک یو جی ازلان بابر خان. مراد حسین سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام جی مراد. اچھا جی، اب یہ ہارٹ فیلئر کے جو مریض ہیں، یعنی جن کے دل کے پٹھے کمزور ہیں کسی وجہ سے بھی، یعنی ان کے ایکو میں یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان کے دل نارمل سے کم کام کر رہا ہے. اور اس میں ایک بات کلیئر کر دوں، اکثر ان کے دل کی جو ایفیشنسی ہے اس کا پرسنٹیج میں رپورٹ کیا جاتا ہے کہ دل 25% ایجیکشن فریکشن ہے دل کا، یا 30% ایجیکشن فریکشن ہے، یا 35% ہے. تو اکثر لوگوں میں مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ شاید ہمارا دل بھی 20%، 25% یا 30% کام کر رہا ہے. حالانکہ یہ تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے، کیونکہ نارمل ہارٹ کی جو ایفیشنسی ہے جو رپورٹ میں لکھی جاتی ہے وہ 55، یعنی 50 to 55% ایک نارمل ہارٹ کی ایفیشنسی. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا خون دل کے پاس آتا ہے پیچھے سے، تو وہ کتنی پرسنٹیج کو آگے پھینکتا ہے. یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ دل 100 کی 100% کو آگے پھینک دے، یہ ہمیشہ 50 سے 55% کو آگے پھینکتا ہے. تو ایک نارمل ایفیشنسی یہ 50 سے 55% ہوتی ہے، اس کو سمجھ لیجئے. تو آپ کا جو رپورٹنگ میں 25% ہے یا 30% ہے، وہ ایکچولی ہارٹ کا کام 25% نہیں ہے، اس کی ایفیشنسی نارمل 55 سے وہ 25 آ گئی ہے، یعنی آدھی کم ہوئی ہوئی ہے تقریباً. تو اس کو بھی سمجھ لیں. اچھا، اب یہ جو مریض ہیں جن کے دل میں کمزوری ہے، ہارٹ ویک ہے، سردیوں میں ان کو بھی اس چیز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ ان کی نالیوں میں سکڑاؤ بڑھنے کی وجہ سے دل پہ بوجھ بڑھے گا. دوسری بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ پسینہ نہ آنے کی وجہ سے، ورنہ عام حالات میں گرمیوں میں پسینہ آتا ہے تو جسم کے پانی کی ایک اچھی خاصی مقدار پسینے کے ذریعے سے نکلتی ہے. ان ہارٹ فیلئر کے مریضوں کو اپنے جسم میں پانی کا ایک بیلنس بڑا زبردست مینٹین رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ ذرا سا بھی جسم میں پانی بڑھنا شروع ہوا تو کیا ہوتا ہے کہ ہارٹ اس کو کوپ نہیں کر پاتا، آگے پمپ نہیں کر پاتا، بیک پریشر بڑھتا ہے اور پھیپڑوں میں پانی جمع ہو کے ان کو شدید سانس کی تکلیف ہوتی ہے. دوسری، اکثر ڈاکٹروں نے ان کو پیشاب آور گولیاں دی ہوئی ہوتی ہیں. سردی میں اکثر جگہوں پہ لوگ اس سے بچنے کے لیے کہ بار بار پیشاب کے لیے جانا پڑے گا، وہ گولیاں بھی چھوڑ دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا دیکھیں، ایک تو آپ کے جسم سے پسینہ نہیں آ رہا، یعنی پسینے کے ذریعے سے جو پانی نکلنا تھا وہ اب نہیں نکل رہا ہے. خدا نہ خواستہ کبھی آپ نے پانی کی مقدار تھوڑی سی زیادہ لے لی کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ چائے کی صورت میں لے لی ہے، چاہے وہ کسی اور مشروب کی صورت میں لے لی ہے، یعنی اوور آل لکوڈ آپ نے زیادہ لے لیا، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ سردیوں کے موسم میں یہ پھیپھڑوں میں پانی آنا، اس کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے، بہت بڑھ جاتا ہے. تو ان مریضوں کو جو ہارٹ فیلئر کے مریض ہیں، ان کو خیال رکھنا ہے کہ ویسے تو سردیوں میں ویسے ہی پیاس کم لگ رہی ہوتی ہے تو قدرت ہی اس کا انتظام کر دیتی ہے، لیکن پھر بھی اپنے پانی کا ایک بیلنس وہ قائم رکھنا ہے، پانی بڑھنا نہ پائے. پیشاب آور وہ گولیاں جو آپ کو بالکل بیلنس رکھتی ہیں آپ کی علامتوں کو، یعنی سانس قابو میں رہ رہا ہے ان کی وجہ سے، اور ان کے چھوڑنے سے سانس میں اضافہ ہوتا ہے، تو بالکل اس وجہ سے کہ پیشاب بار بار آئے گا اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ورنہ ایک دم سے پھیپڑوں میں پانی آ کے آپ کو شدید سانس کے ساتھ ہسپتال جانا پڑ سکتا ہے. تو یہ ہارٹ فیلئر کے مریضوں کو بڑا خیال رکھنا ہے. پھر وہی، چونکہ بلڈ پریشر بڑھنے کے چانسز ہیں سردیوں میں، تو اپنے بی پی کو ری مانیٹر کر لیں، اور اگر بڑھے ہوئے ریکارڈ ہو رہے ہیں مستقل بنیادوں پہ تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے بلڈ پریشر کی دوائی کو بڑھا لیں، کیونکہ دل جن کے کمزور ہوتے ہیں اس میں بلڈ پریشر کا بڑھنا جو ہے وہ پھر اگین دل پہ بوجھ لا کر اس کو پھیپڑوں میں پانی آنے کا باعث بن سکتا ہے. تو سردیوں میں اوور آل کوئی بہت زیادہ خطرہ نہیں ہے دل کے مریضوں کو، لیکن یہ چند باتیں جو آپ کے لیے بیان کی ہیں کہ ان کا خیال رکھنا ہے. ٹارزن بننے کی کوشش نہیں کرنی ہے
کہ بغیر کچھ پہنے اوڑھے اپنی حفاظت کیے بغیر سردی میں نکل گئے تو یقین مانیے بلڈ پریشر بھی بڑھ سکتا ہے، انجائنا کی کیفیات بڑھ سکتی ہیں، دل پہ بوجھ بڑھنے کی وجہ سے کمزور دل والے لوگ ان کو پھیپھڑوں میں پانی آ سکتا ہے۔ تو اوور آل بس اپنا ایک خیال رکھنا ہے دل کے مریضوں کو اس سردی میں کہ جب بھی باہر نکلیں ایکسپوز کریں، اس دوران بی پی اپنے چیک کر لیں کہ نارمل چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، تو اس حساب سے اپنا خیال رکھیے گا۔ میں کچھ کامنٹس پڑھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے السلام، محمد سعید صاحب پوچھ رہے ہیں السلام علیکم سر، مجھے 2 اسٹینٹ ڈالے ہیں ڈاکٹر نے، 3 ایسے زیادہ فرما دیں، یہ میرا خیال ہے گزر گیا ان کا نا۔ اپوائنٹمنٹ لینے کا طریقہ کیا ہے؟ میں جو ہوں نا NICVD میں بیٹھتا ہوں تو وہاں پہ آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ سوری ایک کال ہو رہی ہے اور ویسے بھی ہمارا یہ اب ختم ہو رہا تھا، تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا کنیکٹ رہنے کا۔